جو رشتہ دار ہیں ان کو سمجھ رہا ہے اور اپنی طرف کے جو رشتہ دار ہیں ان کو اعلیٰ سمجھ رہا ہے، اس سطح پر بھی تکبر ہو رہا ہے۔ انسان اپنے یہاں کے رسم و رواج کو بڑا سمجھ رہا ہے، اچھا سمجھ رہا ہے، اور دوسری جگہ کے جو رسم و رواج ہیں ان کو برا سمجھ رہا ہے، حالانکہ رسم تو رسم ایک ہے، رواج تو رواج ایک ہے۔ تو اس کو جتنا کھول کر کے بیان کیا جائے، ہم میں سے ہر مرد اور ہر عورت، ہر نوجوان اور ہر بوڑھا، وہ کسی نہ کسی سطح کے اوپر وہ بہت بڑی مقدار کے اندر تکبر کے اندر مبتلا ہے۔ اور متکبر انسان جو ہوتا ہے اس کا آخرت میں تو جو نقصان ہوگا وہ ابھی آگے آئے گا، دنیاوی بھی اس کے اندر بہت سارے نقصانات اس کو بھگتنے پڑتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ متکبر آدمی کو سکون نہیں نصیب ہوتا۔ پچھلے ہفتے ہماری یہی بات تھی کہ کسی بزرگ سے کسی نے سوال کیا کہ میں سکون چاہتا ہوں، تو انہوں نے جواب دیا میں ہٹا دو، چاہتا ہوں ہٹا دو، سکون رہ جائے گا۔ تو چاہتوں پر بیان پچھلے ہفتے ہوا تھا، میں اور تکبر پر اس ہفتے بیان ہو رہا ہے۔ متکبر آدمی گھر کے اندر جاتا ہے، گھر میں اس کی مرضی کا کام نہیں ملتا، کپڑے اسے اپنی مرضی کے نظر نہیں آتے، دسترخوان اسے اپنی مرضی کا نظر نہیں آتا، صفائی اس کے مزاج کی نہیں ہوتی۔ تو گھر میں جاتے ہی جس چیز پر اس کی نظر پڑتی ہے اسی چیز کو دیکھ کر اسے غصہ آتا ہے، گھر جاتا ہے، گھر میں سکون نہیں ملتا۔ متکبر آدمی گھر سے نکل کر اپنے آفس میں جاتا ہے، فیکٹری میں جاتا ہے، کام کی جگہ پر جاتا ہے، تو وہاں پر اس کے معیار کا کام نہیں ہویا ہوا ہوتا، وہاں پر اس کو سکون نہیں ملتا۔ بیچ میں لوگوں کے سامنے سے، لوگوں کے بیچ سے جو گزر کر کے جاتا ہے تو لوگوں کا گزرنا، لوگوں کا رہن سہن، سواری، یہ ساری چیزیں اس کے معیار کی نہیں ہوتی، اسے وہاں سکون نہیں ملتا۔ رشتہ داروں سے جب وہ ملتا ہے تو اس کے حساب سے رشتہ دار اس کی عزت نہیں کرتے، اس کے حساب سے اس کو سلام دعا نہیں کی جاتی، اس کو جگہ نہیں دی جاتی، تو اس کو وہاں سکون نہیں ملتا۔ کہیں سے بلاوا آتا ہے انسان کو، وہاں سکون نہیں ملتا کہ مجھے پہلے نمبر پر بلاوا نہیں دیا گیا، مجھے تو بہت بعد میں بلاوا دیا گیا، بلاوا دینے کے لیے فلاں شخص کا انتخاب ہونا چاہیے تھا، فلاں شخص کا انتخاب کیا گیا۔ غرض یہ کہ متکبر آدمی جو ہوتا ہے ہزاروں نعمتیں ہونے کے باوجود اسے سکون ہی نہیں ملتا۔ ایک تو دنیا میں اسے جہنم نما، جہنم جیسی سزا یہ دے دی جاتی ہے کہ اس کے دل میں، اس کے دماغ میں اور اس کی زندگی میں ایک آگ لگی ہوئی ہوتی ہے، سکون ہی نہیں ملتا، کسی بھی طرح سکون نہیں ملتا۔ متکبر آدمی بڑا تنگ نظر ہوتا ہے، اس کی نظر میں کسی کی خوبیاں نہیں آتی۔ وہ گھر کے اندر داخل ہوتا ہے، گھر کے اندر 9 کام ہوئے ہیں، وہ 9 کو نہیں دیکھے گا، 9 کی تعریف نہیں کرے گا، ایک جو نہیں ہوا ہوگا وہ اس کی نظر میں آئے گا اور وہ اس کے اوپر جھگڑا کرے گا۔ یہی اس کا کام کی جگہ پر حال ہوگا، یہی اس کا سفر میں حال ہوگا، یہی اس کا مزاج محلے میں ہوگا، یہی اس کا مزاج رشتہ داروں کے ساتھ ہوگا کہ 10 چیزیں ہوں گی تو 10 کی کوئی تعریف نہیں، کوئی شکریہ نہیں۔ ایک چیز جو نہیں ہوگی اس کی شکایت، اس کے اوپر منہ بنانا، اس کے اوپر رشتے ختم کرنا، اس کے اوپر عزتیں اچھالنا، اس کے اوپر بدتمیزیاں کرنا، اس کے اوپر جھگڑے کرنا، یہ بہت تنگ نظر ہوتا ہے۔ یہ متکبر شخص جو ہوتا ہے، پھر میں دہرا دوں کہ متکبر شخص کا مطلب کوئی الگ شخص، کوئی الگ مخلوق کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ میری اور آپ کی بات ہو رہی ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی، یہ جو قسمیں بیان ہو رہی ہیں تکبر کی، اس کی ہر صورت کی کچھ نہ کچھ مقدار ہمارے اندر ضرور پائی جاتی ہے۔ انسان خدمات کا اعتراف نہیں کرتا دوسرے کی، جن سے 30 40 50 سال پرانا تعلق ہے، اگر ان سے ایک غلطی ہو جائے تو ایک دن کی، کچھ منٹ کی ایک غلطی کی وجہ سے انسان اس انسان کو ذلیل کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر وہ الزامات کی بوچھار کرنے لگتا ہے کہ جو اس نے کیے ہی نہیں ہوتے۔ اس کی 40 سال کی خدمات ایک طرف اور اس کی 40 منٹ کی غلطی ایک طرف۔ اسی کو کسی شاعر نے کہا کہ یاد رکھنا یہ آنکھوں میں بٹھانے والے ایک ہی لغزش میں نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ دنیا کا معاملہ یہی ہے، یاد رکھنا یہ آنکھوں میں بٹھانے والے ایک ہی لغزش میں نظروں سے گرا دیتے ہیں۔ تو بڑا تنگ نظر ہوتا ہے انسان، تکبر کی وجہ سے وہ بڑا تنگ نظر ہو جاتا ہے۔ تکبر کی وجہ سے اس کے دل کے اندر کسی کے لیے غم کی گنجائش نہیں رہتی، وہ کسی کا دکھ نہیں بانٹ سکتا، دکھ سن بھی نہیں سکتا، وہ کسی کی شکایت نہیں سن سکتا، وہ اپنی وہ برائی جو اس کے اندر پائی جاتی ہے، وہ غلطی جو اس کے اندر پائی جاتی ہے، وہ اس کو نہیں سن سکتا، وہ معاف نہیں کرتا کسی کو۔
اور تکبر کی وجہ سے ہی انسان غصہ بھی حد سے زیادہ کرتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے۔ ظلم اکثر و بیشتر بلکہ زیادہ تر وہ تکبر کی بنیاد پر ہی ہوتا ہے کہ جب انسان سمجھتا ہے میرا یہ حق تھا، میری یہ عزت ہونی چاہیے تھی اور وہ نہیں ہوئی، تو اب وہ اپنے تکبر کی وجہ سے برداشت نہیں کر پاتا اور ظلم کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ گھر میں، آفس میں، یہ جس جگہ بھی وہ کام کرتا ہے وہ وہاں پر ظلم کا راستہ اختیار کر لیتا ہے تکبر کی وجہ سے۔ کیا مزاج بنا ہوا ہے انسان کا؟ مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ ہمارے سرکل کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، ہمارے گھر والے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، محلے پڑوس کے ساتھ کام کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، اگر ہم میں سے ایک ایک شخص سے پوچھا جائے کہ اس انسان کی برائیاں اور عیب بتاؤ، تو سچی بات یہ ہے کہ ہر انسان کا کچھ نہ کچھ عیب وہ ضرور بتا دے گا۔ اور اگر اس انسان سے یہ کہا جائے کہ مثال کے طور پر آپ نے 1 گھنٹے اتنے لوگوں کے عیب بیان کیے ہیں اور ان عیبوں کے ہونے کا یقینی علم آپ کو تھا بھی نہیں، اگر آپ سے پوچھا جائے گا تو اکثر کے بارے میں آپ کا جواب یہ ہوگا ہم نے سنا ہے، لیکن آپ کو اپنے عیبوں کا یقینی علم ہے۔ آپ نے 1 گھنٹے سب کے بیان کیے، 1 منٹ اپنا بیان کر دیجئے۔ انسان نہیں بیان نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اسے برائی سے نفرت نہیں ہے، اسے تو اس بات کی محبت ہے کہ دیکھو سب حقیر ہیں، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ بیماری، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، میرے اندر یہ کوئی بھی چیز نہیں ہے، لہذا میں پارسا ہوں اور لوگوں کو میری عزت کرنی چاہیے، لوگوں کو میرے اکرام کرنا چاہیے، لوگوں کو مجھے عزت دینی چاہیے، مجھے جگہ دینی چاہیے۔ یہ ہر انسان کے ذہن کے اندر بات بیٹھی ہوئی، تو اس کو نکالنا ہے۔ بات اور لمبی کی جا سکتی ہے، اور مثالیں، زندگی میں گھسا پڑا ہوا ہے تکبر، بے انتہا گھسا ہوا ہے، دینداروں میں، بے دینداروں میں، اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والوں میں بھرا پڑا ہوا ہے۔ اور جس قوم کے اندر تکبر ہوتا ہے تو تکبر کے ساتھ مسلمانوں کو کبھی بھی عزت نصیب نہیں ہوتی۔ یہ قومی زوال کا بھی ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں ایک بیماری اور ایک پریشانی یہ آئی ہے کہ مسلمانوں کے یہاں، یعنی ہمارے یہاں، کہیں بھی 4 5 7 لوگ نہ کوئی دینی نہ دنیاوی کام مل کر نہیں کر سکتے۔ اس کی بڑی وجہ تکبر ہے کہ ہر انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ جو سب سے بڑا عہدہ ہے یہ تو میرا حق تھا، مجھے ملنا چاہیے تھا، وہ تو دوسرا مجھ سے نیچا ہے، لہذا جب اسے عہدہ نہیں ملے گا تو عہدہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ ناراض ہوگا اور موقع کے انتظار میں رہے گا کہ اس کو ہٹا کر کے وہ اس کی جگہ پر آئے۔ تو اسی وجہ سے ہمارا کوئی بھی انفرادی یا اجتماعی کام کبھی بھی چل ہی نہیں پاتا۔ کوئی کام چند مہینے چلتا ہے، کوئی چند دن چلتا ہے، کوئی چند سال چلتا ہے، وہ کامیابی نہیں ہو پاتا۔ بے انتہا دنیاوی نقصانات ہیں بڑائی کے، اور آخرت کے نقصان۔ میں نے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، اللہ تعالیٰ، مشہور واقعہ ہے کہ شیطان نے عبادت کرتے کرتے اتنی ترقی کی کہ وہ فرشتوں کے ساتھ شامل ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے جب سجدے کا حکم دیا اس نے سجدے سے انکار کر دیا۔ قرآن کہتا ہے ابا واستکبر، اس نے انکار کر دیا اور تکبر کا شکار ہوا۔ اسی تکبر کی وجہ سے وہ اللہ کی نظر میں ذلیل ٹھہرا۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، قرآن نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھ پر میری لعنت قیامت تک برستی رہے گی، اور وہ شیطان کہلاتا ہے۔ تکبر کی وجہ سے اس نے کیا کہا؟ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں آدم کو کیوں سجدہ کروں؟ جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا میں اس سے بہتر ہوں، وہ مجھ سے نیچے ہے، کیونکہ آگ اوپر جاتی ہے، میری پیدائش آگ سے ہے، مٹی کو اچھالو تو وہ نیچے جاتی ہے، مٹی میں پستی ہے، لہذا میں افضل ہوا، وہ ادنا ہوا۔ یہی تکبر کہ میں اس سے بہتر اور وہ مجھ سے ادنا۔ اسی وجہ سے شیطان بنا اور اللہ کی نظر میں مبغوض بنا۔ اور جس انسان، جس گھر، جس خاندان اور جس برادری اور جس علاقے کے اندر، جس قوم کے اندر یہ والی بیماری آتی ہے کہ ہم اس کے مقابلے میں بہتر ہیں، تو جو شیطان کا حال ہوا تھا کہ وہ اللہ کی نظر میں گرا تھا، اسی طریقے سے وہ خاندان، وہ قبیلہ، وہ علاقہ، وہ محلہ، وہ شہر اور وہ قوم، جب اس کے اندر یہ والی بات آتی ہے کہ ہم ان سے بہتر ہیں، وہ ہمارے مقابلے میں کمتر درجے کے، وہ اللہ کی نظر سے گر جاتے ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ نے جتنی قوموں پر عذاب بھیجے، قوم عاد، قوم سمود، قارون، فرعون، حامان، ان سب کے بارے میں قرآن کریم میں یہی ملتا ہے، فاستکبروا فی الارض، انہوں نے زمین میں تکبر اختیار کیا، ہم نے ان کے گناہوں کی دنیا میں بھی سزا دی اور آخرت میں بھی سزا ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکبر کرنے والوں کو میدان حشر میں اللہ تعالیٰ چیونٹیوں کی طرح پست کر دے گا اور لوگوں کے پیروں میں رندیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کے اندر اکڑا کرتے تھے، اپنے آپ کو اونچا دکھایا کرتے تھے، تو اس اونچا دکھانے کی وجہ سے اللہ نے نیچا کر دیا۔ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے تکبر کیا، اللہ نے نوح علیہ السلام کے سامنے غرق کر دیا۔ فرعون نے اپنی طاقت پر، حکومت پر تکبر کیا، اللہ نے غرق کر دیا۔ قارون نے مال کے اوپر تکبر کیا، اللہ تعالیٰ نے دھسا دیا۔ قوم عاد، قوم سمود نے اپنی طاقت کے اوپر تکبر کیا، اللہ نے ہوا میں اڑا دیا، چیخ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو چیخ مارنے کا حکم دیا، اللہ نے مٹا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اونٹنی تھی، اس کا نام تھا عزبا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کبھی کبھی اونٹ کی ریس لگایا کرتے تھے تاکہ اونٹوں کو تیز دوڑنے کی، کیونکہ وہی ان کی سواری تھی، عادت برقرار رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی یہ ریس میں ہمیشہ آگے رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ایک دیہاتی شخص آئے اور ان کے پاس جوان اونٹ تھا، اور ان کا جو اونٹ تھا وہ اس اونٹنی سے آگے نکل گیا۔ صحابہ کرام کو یہ بات بہت گراں گزری کہ آج اللہ کے نبی علیہ السلام کی اونٹنی ہار گئی۔ آپ نے جب ان کے چہروں کو دیکھا تو آپ نے جو بات ارشاد فرمائی بڑی لرزا دینے والی، بڑی جھنجھوڑنے والی بات ہے اور ہمیشہ یاد رکھنے کی بات ہے، اور اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے ہم اپنے آپ کو اور اپنے انجام کی فکر کریں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زمین پر جو بھی گردن اٹھائے تو اللہ پر یہ حق ہے کہ اس کی گردن کو پست کر دے۔ زمین پر جو بھی گردن اٹھائے تو اللہ پر یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی گردن کو پست کر دے۔ اور ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر جو بدترین حالات آتے ہیں، جو کمر توڑ کر کے رکھ دیتے ہیں، جس میں انسان کے ہوش خراب ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتا ہے، سیدھا ہی ہاتھ نہیں آتا، سمجھ ہی کچھ نہیں آتا، تو اکثر و بیشتر تجربہ یہ ہوا ہے، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی یہی بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، یہی ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ اس کے پیچھے اس کا کوئی بڑا گول ہوتا ہے، اس کے پیچھے اس کا کوئی بڑا عمل ہوتا ہے کہ اپنے عمل کے ذریعے سے اس نے کسی کو حقیر دکھایا تھا، کسی کو کم دکھایا تھا، کسی کو ذلیل کیا تھا، یا اپنی زبان کے ذریعے سے کسی کو ذلیل کیا تھا، تو اس کی پاداش کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو پست کر دیا اور اللہ نے دوسرے کو اونچا کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، جس انسان کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر، بڑائی ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نہیں کریں گے۔ علماء نے اس کو مختلف طریقوں سے سمجھایا۔ ایک مثال دی کہ بند گھر ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے جس سے دھوپ آتی ہے، تو اس دھوپ کے اندر باریک باریک ذرات نظر آتے ہیں، وہ ویسے نہیں نظر آتے، اور وہاں سے آتے ہوئے اگر ہم اپنا ہاتھ رکھ لیں، پھر ہاتھ دے کے ہاتھ میں بھی نہیں نظر آئیں گے، ایسے کریں تو بھی نہیں پتہ چلے گا، اور ہاتھ کا پہلے وزن کر لیں، بعد میں وزن کر لیں، اس کے سامنے رکھ کر کے وزن میں بھی کوئی اضافہ، اتنی ہلکی مقدار جو ہے، علماء نے لکھا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ المتکبر اللہ ہیں، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بڑائی اللہ ہی کے لیے ہے آسمان و زمین میں۔ اس لیے جو انسان بڑائی اختیار کرتا ہے، تو حدیث قدسی ہے جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑائی میری چادر ہے، اگر کوئی مجھ سے میری چادر کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے بڑائی کر کے، اپنے آپ کو بڑا دکھا کر یا بتا کر یا لوگوں کے سامنے اس کا اظہار کر کے، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اس کی گردن توڑ دیتا ہوں، اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ میں اسے جہنم میں داخل کر دوں گا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہمارے اندر، ہمارے دلوں کے اندر، دماغ کے اندر اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا ایک بھوت ہے، اچھا خاصا بڑا، کہ میری شان سب سے بلند ہو، اور میری عزت اس طریقے پر ہونی چاہیے، اور میرے ساتھ یہ ہونا چاہیے، میرے ساتھ وہ ہونا چاہیے، اور
بم کو اپنے اوپر باندھے ہوئے ہم بے جھجک بہت آرام کے ساتھ ہم پھر رہے ہیں، اور ہمیں کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارا انجام اس وبا کے ساتھ اگر ہم دنیا سے چلے گئے تو کیا ہوگا۔ دو صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، دونوں مروہ پہاڑی کے اوپر ملے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کچھ دیر کے بعد وہیں ٹھہرے رہے، پہلے صحابی چلے گئے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ زار و قطار رو رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی آپ دونوں میں، آپ رو رہے ہیں؟ وہ فرمانے لگے کہ انہوں نے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے یہ والی حدیث مجھے سنائی تھی کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بڑائی ہوگی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، اس وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ اور یہ ایسی بدترین بیماری ہے کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، صدقات نکال رہا ہے، چہرے پر داڑھی ہے، سر کے اوپر ٹوپی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ نیکیاں بھی بڑھ رہی ہیں، لیکن تکبر بھی ترقی کر رہا ہے، اسی کے ساتھ ساتھ تکبر پل رہا ہے۔ اور عجیب بات ہے، غور کرنے کی بات ہے کہ نماز میں بے انتہا تکرار کروایا گیا اللہ اکبر کا۔ کھڑے ہو تو اللہ اکبر، رکوع میں جاؤ تو اللہ اکبر، سجدے میں جاؤ تو اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ۔ یہ کیا ہے؟ بار بار اللہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اذان میں بھی یہی، نماز میں بھی یہی، اقامت میں بھی یہی، نماز جنازہ میں بھی یہی، تکبیر تشریق میں بھی یہی، عیدین میں بھی یہی۔ کیا ہے یہ اللہ اکبر؟ کیونکہ سب سے زیادہ خطرہ یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھ لیتا ہے اور دنیا کا فرعون، قارون اور حامان بن جاتا ہے۔ اسی لیے سب سے زیادہ اسی کا سبق دیا جاتا ہے کہ بھئی اللہ سب سے بڑا ہے، ہماری کوئی اوقات حیثیت نہیں ہے۔ جو مال ہے ہمارے پاس وہ اللہ کا دیا ہوا ہے، جب چاہیں اللہ تعالیٰ آن کے آن اور لمحے کے لمحے میں چھین لیتے ہیں۔ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں۔ عزت اللہ کی دی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ اقتدار اور حکومتیں اللہ تعالیٰ ایسے ہی گھنٹوں کے اندر تختے پلٹ دیتے ہیں۔ ہر چیز انسان یہ سمجھے کہ اللہ کی عطا سے ہے، اور جب تک اللہ کی نظر رحمت متوجہ رہے گی تو باقی ہے، اور اللہ کی نظر رحمت پھر جائے ختم ہو جاتی ہے۔ اور انسان یہ سوچے کہ میں تکبر کس بات پر کروں؟ قرآن کہتا ہے لم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں گندے پانی سے نہیں پیدا کیا؟ گندے پانی سے جس کا مادہ بنا ہے، مادہ منویہ سے جس کی تخلیق ہے، اسے فخر کرنے کا کیا حق ہے؟ وہ انسان جو عمدہ کھانے کھاتا ہے، خوشبودار، رنگ برنگے، مہنگے کھانے، لیکن جب وہ کھانا اس کے جسم میں جاتا ہے تو وہ کھانے کے رنگ بھی غائب، اس کی خوشبو بھی غائب، وہ بدبودار گندگی بن کر کے نکلتا ہے۔ تو انسان تو گندگی بنانے کی مشین ہے، فخر کس بات کا ہے؟ بلکہ ایک حیوان، ایک بھینس، وہ بھوسا کھاتی ہے تو گوبر کے ساتھ ساتھ دودھ بھی دے دیتی ہے، لیکن انسان جتنے شاندار کھانے کھاتا ہے سوائے غلاظت بنانے کی مشین کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انسان فخر کرتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے گندگیاں صاف کرتا ہے، اور گندی جگہوں پر بیٹھنا پڑتا ہے اسے، کتنی بھی وہ خوشبو لگا لے لیکن بدبودار چیزوں سے اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ شاید اللہ تعالیٰ کی جہاں اور حکمتیں، تو یہ بھی حکمت شاید ہوگی کہ انسان کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو، اسے اپنی اوقات اور حیثیت یاد رہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے گندے پانی کی پیداوار پر ایسا شاندار کور چڑھایا کھال کا کہ انسان بہت شاندار خوبصورت نظر آتا ہے۔ نہیں تو انسان کے منہ کے اندر تھوک ہے وہ کیا اچھی چیز ہے؟ ناک ہے، غلاظت ہے، وہ کیا اچھی چیز ہے؟ انسان کے جسم کے اندر خون، پیپ، گندی ہوائیں، زہریلی ہوائیں، پیشاب، پخانہ، انسان انہی کا مجموعہ ہے۔ انتقال کے بعد دیکھ لیجئے چند دنوں کے بعد کیا ہو جاتا ہے۔ تو اول انسان کی ابتدا جو ہے وہ گندے پانی سے ہے، اور انسان کی انتہا جو ہے وہ غلاظت ہے۔ یہ بیچ میں جو ہے یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اسی طرح انسان جو کرتوت کرتا ہے وہ اللہ کے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ نے جس طرح ظاہر پر ستاری کا پردہ ڈالا ہوا ہے، اسی طرح باطن پر بھی اللہ تعالیٰ نے ستاری کا معاملہ ڈالا ہوا ہے۔ اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اس لیے ایسے شخص کو جو گندگیوں کا مجموعہ ہو، جو اپنے وجود میں اتنا محتاج ہے کہ دنیا میں کسی کو بھیجنے سے پہلے پوچھا نہیں جاتا جانا چاہتے ہو یا نہیں جانا چاہتے، اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں۔ جب انسان کو بلایا جاتا ہے، جب نہیں پوچھا جاتا کہ آنا چاہتے ہو یا نہیں آنا چاہتے، جس کو آنے کا اختیار نہیں، جانے کا اختیار نہیں، اتنا عاجز ہونے کے بعد انسان تکبر کرتا ہے۔ اور پہلے بھی میں نے یہ مثال دی، پھر یہ مثال ذکر کرتا ہوں کہ میں تو یہ غور کیا کرتا ہوں کہ ہمارے علم کا یہ عالم ہے کہ مچھر خون پی لیتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا، جب پی لیتا ہے جب کھجلی ہوتی ہے۔
طاقت کا یہ عالم ہے کہ مکھی پریشان کرتی ہے، ناک پر بھن بھناتی رہتی ہے، انسان پریشان ہوتا ہے، ہٹانا چاہتا ہے، نہیں ہٹتی، جب اس کو ہٹنا ہوتا ہے تبھی ہٹتی ہے۔ کاہے کا انسان کو غرور ہے؟ یہ جو تکبر ہے، یہ جو اپنی میں ہے، یہ جو اکڑ ہے کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، سچی بات یہ ہے انسان سنجیدگی سے غور کر لے تو اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ صبح سے شام تک نہ جانے کتنے واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم نے سوچا ہوا ہوتا ہے آج یہ کرنا ہے وہ نہیں ہوتا، جو نہیں سوچ رکھا ہوتا وہ ہو جاتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ ایک انسان یہ چاہتا ہے میں اپنے گھر میں یہ کروں گا، وہ نہیں ہوتا، جو ہو جاتا ہے وہ سوچا نہیں ہوتا۔ ہر چیز کے اندر یہ جو عزائم اور ارادے ٹوٹتے ہیں، اس کے ذریعے سے قدم قدم پر انسان کو اس کی عاجزی کا، بے بسی کا اظہار کروایا جاتا ہے کہ دیکھو تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، دیکھو شفا تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، دیکھو روزی تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، دیکھو عزت تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، دیکھو طاقت تمہارے۔ کوئی انسان ہوگا دنیا میں جو بیمار ہونا چاہے گا؟ کوئی نہیں ہونا چاہتا لیکن ہوتا ہے۔ کوئی انسان ہوگا جو یہ چاہے میں مر جاؤں لیکن مرتا ہے۔ یہ انتقال، یہ بیماریاں، یہ پیشوں کے اندر اونچ نیچ، یہ مال کے اندر اونچ نیچ، یہ عزتوں کے اندر فرق، یہ علم کے اندر فرق، یہ صلاحیتوں کے اندر فرق، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں سب سے اعلیٰ ہوں ہر چیز میں، لیکن ہوتا تو نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کچھ۔ یہ جو بظاہر چھوٹا موٹا نظر آ رہا ہے یہ آزمائش کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو اختیارات دیے ہیں، عزت دی ہے، دولت دی ہے، اختیارات دیے، وہ ان کا اگر صحیح استعمال کریں گے اور اس پر شکر کریں گے تو ان کے لیے یہ راستہ اللہ نے جنت کا چنا ہے۔ اور جن کو اللہ تعالیٰ نے وسائل نہیں دیے وہ اس پر راضی رہیں گے، اور جن کو اللہ نے دیا ہے ان سے حسد نہیں کریں گے اور کوئی کشمکش نہیں کریں گے اور صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو صبر کے راستے سے جنت عطا فرمائیں گے۔ تو ہر انسان یہاں پر آزمائش کے اندر ہے، جس حالات کے اندر وہ پیدا کیا گیا ہے اس پر انسان کو صبر اور شکر کے راستے سے جنت کی مسافت طے کرنی چاہیے۔ اور انسان کو اپنے اندر سے یہ جو میں ہے، ہمارے اکابرین تو میں کا لفظ بولنے سے بھی کتراتے ہیں کہ میں نہ بولے انسان، جہاں میں کی جگہ کوئی اور لفظ استعمال کر سکتا ہوں وہاں کوئی اور لفظ استعمال کر لے۔ تو یہ جو میں ہے، یہ جو تکبر ہے، یہ بڑی ہی خطرناک چیز ہے۔ انسان دیمک اگر گھر کے فرنیچر میں لگ جاتی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اسے معلوم ہے کہ سارے فرنیچر کو ختم کر دے گی، لیکن تکبر جو ہے یہ دیمک اور کینسر سے بھی زیادہ خطرناک ہے، لیکن ہم اس کو دور کرنے کی فکر نہیں کرتے۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے۔ ہم لوگوں کے جو دشمن ہیں وہ ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں دشمن ہے، فلاں دشمن ہے، فلاں دشمن ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمارے جو دشمن ہیں وہ ہمارے اندر کی یہ بری عادت ہے۔ ہمارا جو دشمن ہے وہ ہمارا پڑوسی نہیں ہے، وہ ہمارا بھائی نہیں ہے۔ ہمیں کوئی دوسرا اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا اور نہ پہنچا پا رہا ہے جتنا ہماری یہ بری عادتیں نقصان پہنچا رہی ہیں۔ اگر ہمیں مقابلہ کرنا ہے تو باہر کے دشمنوں کا بعد میں سوچیے گا، وہ تو پتہ نہیں ہے بھی یا نہیں، یا بدگمانی کی وجہ سے دشمن سمجھا ہوا ہے۔ ہمیں جو عادتیں نقصان پہنچا رہیں گے، جن سے ہمیں لڑنے کی ضرورت ہے، وہ ہے تکبر، وہ ہے ظلم، وہ ہے ہمارا حد سے بڑا ہوا غصہ، وہ ہے غیبتیں، وہ ہے حسد کرنا، وہ ہے بغض، وہ ہے کینہ، وہ ہے لوگوں کو برا سمجھنا، لوگوں کا احترام نہ کرنا، لوگوں کی بے عزتیاں کرنا، لوگوں کی برائی۔ یہ ہیں ہمارے دشمن۔ ان سے ہم سب کو، ہمارے گھر والوں کو اور ہمارے پورے معاشرے کو، ہماری پوری قوم کو ان بیماریوں سے لڑنے کی ضرورت ہے۔ جو فرد اس بیماری سے لڑتا ہے اس کی زندگی پرسکون ہو جاتی ہے، اللہ کی نظر میں وہ معزز ہو جاتا ہے۔ اور جس انسان کے دل میں تکبر نہیں ہوتا اس انسان کو کوئی بھی بات عبرت کی اور نصیحت کی ملتی ہے وہ قبول کر لیتا ہے۔ جس انسان کے دل میں تکبر ہوتا ہے وہ نصیحت بھی قبول نہیں کر پاتا۔ تکبر کے اتنے نقصانات ہیں کہ ایک بہت لمبا وقت چاہیے اس کو شمار کرنے کے لیے، تب بھی سارے نقصانات کو ایک مجلس کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ غرض یہ کہ تکبر دنیا اور آخرت میں بہت بڑے نقصان کا، بہت بڑی محرومی کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہم سب کو اپنی میں نکالنی چاہیے اور تکبر کو اپنے اندر سے مٹانا چاہیے۔ بڑی ذات اللہ ہی کی ہے، سب کچھ فانی ہے، کل من علیہ فان،
سب چلا جائے گا، نہ نام باقی رہے گا، نہ دبدبے باقی رہیں گے، نہ طاقتیں باقی رہیں گی، نہ جوانیاں باقی رہیں گی، نہ جولانیاں باقی رہیں گی۔ باقی رہنے والا صرف اللہ کا نام ہے، اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے ہم لوگ اپنے اندر عاجزی اور انکساری پیدا کریں اور تکبر جیسی بری عادت سے بہت طاقت لگا کر کے لڑیں، اور اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو بڑائی سے بچائے اور بڑے خیالات سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب میں عاجزی اور انکساری پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔